اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم احکام کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ شارٹ کورس تقریباً 40 سے 45 دروس پر مشتمل ہوگا۔ یہ شارٹ کورس سکول، کالج اور دینی مدارس کے طلاب کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ آج ہم پہلا درس شروع کر رہے ہیں جس میں ہم وضو کے احکام بیان کریں گے۔ اسلام نے طہارت اور پاکیزگی کو بہت زیادہ تاکید کے ساتھ بیان کیا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے اور انسان اپنے آپ کو خدا کی اس عظیم عبادت کے لیے آمادہ اور تیار کرتا ہے۔ نماز کے علاوہ بھی دیگر اوقات میں باوضو رہنا مستحب ہے۔ سب سے پہلے ہم وضو کے مستحبات بیان کریں گے، آداب اور سنتیں بیان کریں گے۔ سب سے پہلی چیز ہے قبلہ رخ ہو کے بیٹھنا۔ جب ہم وضو کر رہے ہوں تو قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا چاہیے۔ دوسری چیز ہے وضو سے پہلے مسواک کرنا۔ تیسری چیز ہے وضو کی ابتدا میں بسم اللہ کہنا۔ چوتھی چیز ہے وضو کے وقت سورۃ القدر کا پڑھنا۔ اور پانچویں چیز ہے وضو کرتے ہوئے مستحب دعائیں پڑھنا۔ حضرت علی علیہ السلام بھی وضو کے وقت یہ دعائیں پڑھتے تھے۔ توضیح المسائل میں اور اکثر مساجد کے دروازوں پہ بھی یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں، وضو خانوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں، تو ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔ چھٹی چیز ہے وضو کے بعد اعضاء کو خشک نہ کرنا۔ جب وضو کر رہے ہیں تو ہاتھوں کو، چہرے کو، وضو کے اعضاء کو خشک نہیں کرنا چاہیے بلکہ تر رہنے چاہیے۔ اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں، جیسے ہی وضو ختم ہوتا ہے مسح کر کے فوراً اعضاء وضو کو خشک کر دیتے ہیں، تو ان کو خشک نہیں کرنا چاہیے۔ وضو کے مستحبات یہ ہیں کہ 3 مرتبہ ہاتھ دھونا، 3 مرتبہ کلی کرنا اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا۔ اب چلتے ہیں وضو کے واجبات کی طرف۔ سب سے پہلے نیت کرنا ہے۔ نیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان سے جاری کریں کہ وضو کرتے ہیں قربتاً الی اللہ، وضو کرتے ہیں نماز کے لیے واجب قربتاً الی اللہ، یہ کہنا واجب نہیں ہے، بلکہ یہی ہمارا جو ارادہ ہوتا ہے کہ ہم وضو کر رہے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، یہی نیت ہے اور یہی کافی ہے۔ دوسری چیز ہے چہرے کا دھونا۔ چہرے کی لمبائی جہاں سے سر کے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کے تھوڑی تک یہ لمبائی ہے، اور چوڑائی انگوٹھے اور درمیانی انگلی کے درمیانی فاصلے کے مطابق چہرے کو دھونا ہے۔ اور تیسری چیز ہے دونوں بازوؤں کا دھونا۔ دونوں بازوؤں کو کیسے دھوئیں گے؟ کونیوں سے لے کے انگلیوں کے سروں تک۔ پہلے دائیں ہاتھ کو دھوئیں گے، پھر بائیں ہاتھ کو دھوئیں گے، کونیوں سے لے کے انگلیوں کے سروں تک، اوپر سے نیچے کی طرف دھونا ہے، نیچے سے اوپر کی طرف الٹا دھوئیں گے تو وضو باطل ہو جائے گا۔ اور چوتھی چیز ہے سر کا مسح۔ سر کا مسح سر کے اگلے حصے کا، آدھے سر کا مسح کرنا۔ درمیان سے بھی کر سکتے ہیں، سائڈ سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ درمیان سے کیا جائے، اور مانگ نکال کر، اگر بال بڑے ہیں تو مانگ نکال کے مسح کیا جائے۔ اب مسح کتنی مقدار میں کرنا چاہیے؟ 1 انگلی کے ساتھ بھی مسح ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 3 انگلیوں یا ہاتھ کے ساتھ 4 انگلیوں کے ساتھ مسح کیا جائے۔ پانچویں چیز ہے پاؤں کا مسح۔ پاؤں کا مسح دائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں کا مسح کرنا ہے، بائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں کا مسح کرنا ہے۔ یہ بھی انگلیوں کے سروں سے لے کے اوپر کی طرف جہاں پہ پاؤں کی ابھری ہوئی جگہ ہے وہاں تک مسح کریں گے۔ آگے ہے وضو کی شرائط۔ وضو کی شرائط انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔